بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنے سوال کا جواب اور پریشانی کا حل تلاش کر رہے ہوں تو نور ٹی وی چینل کی خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجئے. یوٹیوب پر ہم آپ کے لیے جواب بھی دے دیں گے اور واٹس ایپ پر بھی میں جواب دے دیتا ہوں. یوٹیوب پر چند ایسے سوالوں کو پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے. اس کام کو اگر آپ پسند کرتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیجئے تاکہ ہم سب اس کام میں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکیں. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ الحمدللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد عقیل بھائی میں ابوظہبی امارات سے بول رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے، بڑی مسئلہ تو نہیں ہے، چھوٹی سی ہے کہ جب ہم اذان کے نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو ہم نیت تو 4 سنت کا کیا ہوتا ہے. پہلے امام صاحب آ کے مسجد میں تکبیر کر دیتا ہے ڈائریکٹ. صحیح. تو کیا ہم اس کو پھر مختصر کر کے 2 رکعت پہ بھی سلام پھیر سکتے ہیں؟ تھوڑا اس کے بارے میں وضاحت کرو. جزاک اللہ خیر. وجزاک اللہ خیرا. بھائی میرے، یہ خاص طور پر جو خلیجی ممالک میں لوگ بس رہے ہیں اور ہندوستان پاکستان میں تو ایسے مناظر بہت آپ کو دیکھنے میں ملیں گے. دراصل ہمارے یہاں فجر کی نماز میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے سعودی عرب میں کہ امام جب اقامت ہو جاتی ہے، تکبیر ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی سنتیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ سنتیں اپنی جاری رکھتا ہے، وہ توڑتا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا. حالانکہ بہت سے لوگوں کو، سعودیوں کو دیکھا ہے، وہ پکڑ پکڑ کر ان کا آگے لے کے جاتے ہیں اور یہ پیچھے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک ایسا سما ہوتا ہے، اے اللہ، ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں. بہرحال دیکھیے، سوال یہ ہے کہ 4 رکعت کی اس نے نیت باندھی اور نیت باندھنے کے بعد پھر اقامت کہی گئی ہے اور 2 رکعت وہ پڑھ چکا ہے. پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ یا اس 2 رکعت کے بعد میں سلام پھیر سکتا ہوں؟ جی ہاں، بالکل پھیر سکتے ہیں. اگر آپ 4 رکعت کی نیت آپ نے کی اصولی طور پر تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ 4 رکعت ظہر کی 2 کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ مسنون طریقہ اور افضل طریقہ یہی ہے. صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر ہیں. تو فجر کی جو سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی 2 رکعت ہوتی ہیں، اور آپ ظہر میں اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں 4 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت اور 2 رکعت فرض نماز کے بعد، تو یہ 4 رکعت بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے اور 2 سلام سے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لیتے ہیں تب بھی جائز ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 1 رکعت پڑھی ہے میں نے، یا آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اب تیسری رکعت میں بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ جلدی جلدی ختم کر لیجئے تو آپ اس نماز کو پا لیں گے. حالانکہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کو اس کو تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نماز جب ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں پہلی رکعت میں بھی اگر ہم نماز کو چھوڑیں گے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ایک طرف سلام کریں گے. وہ سوچتے ہیں کہ 1 رکعت پر ایک ہی سلام ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. سلام جو ہے نماز کی تکمیل پر ہوتا ہے، بیچ میں نہیں ہوتا. تو اگر آپ بیچ میں نماز کو چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے تو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ایک کریں نہ دونوں طرف کریں، بلکہ آپ نماز سے خارج ہو جائیں اور 2 رکعت کر کے پڑھیں. لیجئے سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے. هناك من يدخل والصلاة قد تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر. فجر کی نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہی سما
جو کہ میں نے ذکر کیا. هذا لا يجوز. شیخ فرما رہے ہیں یہ جو سنت پڑھ رہا ہے اور فرض نماز کھڑی ہو چکی ہے یہ جائز نہیں ہے. هذا يفعله بعض الناس، بعض اخواننا من الباكستانيين والهنود. بالپاکستانین والہنود. شیخ رحمہ اللہ نے انڈین اور پاکستانی اتنے بدنام ہیں کہ ان کا باقاعدہ طور پر نام لیا ہے کہ یہ انڈین اور پاکستانی یہ ایسا کرتے ہیں، اکثر ایسا ہی کرتے ہیں میرے بھائی. وغيرهم هذا خطأ. وغیرہ كان قاله بعض اهل العلم لكن خطأ. بہت سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے جیسے انڈیا پاکستان میں کیا ہوا ہے، لیکن شیخ فرمانے کہ یہ درست نہیں ہے. هذا خطأ، یہ خطا ہے، یہ غلط ہے، خالف للسنة. یہ سنت کی مخالفت بھی ہے. السنة للمأموم إذا دخل والإمام قد دخل بالصلاة أن يصف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ امام اگر کھڑا ہو جائے امام کی صفیں تو آپ صفوں میں کھڑے ہو جائیے. ولا يصلي ولا يصلي الفجر ولا غيره ولا غیر فجر کی سنتوں یا کوئی بھی سنتوں نہیں پڑھنی چاہیے. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. جب فرض نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو پھر فرض نماز ہی پڑھی جائے گی، سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی. خرج فيها مسلم في صحيحه. صحیح مسلم کی یہ روایت. واجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أنه يصلي مع الإمام. تو اس شخص کے لیے اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں یا آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ نماز کو چھوڑ کر صف میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں. ويؤجل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس. اور پھر اس کے بعد اگر فجر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کے بعد 2 سنت پڑھ لیجئے یا پھر آپ سورج نکلنے پر بھی اس سنت کو ادا کر سکتے ہیں. أما يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز. اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ امام بھی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ بیان فرما رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر 4 رکعت کی نیت کی تھی 2 رکعت پر آپ سلام پھیر کر اس کو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 1 رکعت ہے آپ کی تو وہ 1 رکعت نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے 3 رکعت اگر آپ کی ہو گئی ہے تو 3 رکعت بھی نہیں ہوگی، آپ کو سلام بھی نہیں پھیرنا ہے، آپ امام کے ساتھ ایسے ہی مل جائیں. بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ السلام علیکم اس طرح سے کرا اور امام کے ساتھ مل جاتے ہیں. نہیں، ایک طرح سے یہ سلام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز سے اصلاح ہو رہی ہے اور لوگوں کو صحیح بات پتہ چل رہی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو فروغ دیجئے، اس کے ممبر بن جائیے اور سبسکرائب اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نہیں کیا ہے تو کر لیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.